جیسے ہمارے پڑوسیوں کا حقوق ہوتا ہے، رشتہ داروں کا حقوق ہوتا ہے، اس طرح ایک حق اور ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے طلبہ کا اساتذہ پر. سر نیکسٹ. طلبہ کا اساتذہ پر حق. ویسے تو طلبہ کے اساتذہ پہ بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، اس میں سے آج ہم دیکھیں گے کہ درسی کتاب کے علاوہ کون سے حقوق ہیں طلبہ کے ہم پر، ہم اساتذہ پر. کنٹینیو کرتے ہیں. پہلا ہے شفقت، تربیت، اخلاقی اقدار، موجودہ صلاحیتوں کو پروان چڑھانا، پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، عزت نفس اور دین سے آگاہی. آج ہم جن دو حقوق کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں اس میں ایک ہے عزت نفس اور دوسرا دین سے آگاہی. پہلا ہے عزت نفس. چونکہ اگر مائک ہوتا تو میں آپ لوگوں کا شامل کرتا. عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ، یہ بہت ضروری ہوتی ہے. عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ جگہوں پر اساتذہ مختلف القاب سے بچوں کو نوازتے ہیں، اور مختلف القاب سے نوازنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنے آپ کو جماعت میں الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں، احساس کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں. اور انہیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ ان کا وجود ان پہ بوجھ ہے. عزت نفس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک تجربہ اور ایک کہانی، یہ دو چیزیں پیش کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے میں ایک کہانی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. قرآن کی یہ جو آیتیں ہیں سورہ حجرات کی جو سر نے ابھی پیش کی ہمارے سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ بیک آگے بڑھ گیا، ہو گیا. عزت النفس. اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتا ہے، خبر کی خوب تحقیق کر لیا کرو، مسلمانوں کے درمیان صلح کراؤ، انصاف سے کام لیا کرو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کسی کی ٹو میں نہ لگو اور بدگمانیوں سے بچو. اس میں ہم اساتذہ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا حکم ہے تو تمام انسانوں کے لیے، اس میں بھی مسلمانوں کے لیے اور ہم اساتذہ کے لیے. ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. جب ہم بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور جب ہم آپس میں بھی بات کرتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ عزت نفس مجروح نہ ہو. عموماً یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ بھی جب آپس میں بات کرتے ہیں تو طلبہ انہیں آبزرو کرتے ہیں اور وہ بھی ان کی طرح عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم انسان اسی وقت بڑے بن سکتے جب ہم چھوٹوں کو ان کی عزت دیں، ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں. یہ بہت اہم ٹاپک ہے جو ہم اکثر نظر انداز کر جاتے ہیں. اس کی سمجھانے کے لیے میں ایک کہانی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کسی گاؤں میں ایک ساہوکار تھا، اس کے ایک بیل نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. 2 روز ہو گئے، ساہوکار پریشان ہو گیا. اس نے گاؤں کے پرانے حکیم کو بلایا اور ان کو بتایا کہ میرا بیل ہے، یہ 2 روز سے کھانا پینا نہیں کھا رہا ہے. اب غور سے سنیے، بہت پیارا، بہت بہترین سبق ہے اس کہانی میں. حکیم صاحب آ کر اس بیل کا معائنہ کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ اس بیل پر کون سا ملازم ہے، اس کی خدمت کون کرتا ہے، اس بیل کو چارہ کون ڈالتا ہے. ساہوکار اپنے ایک ملازم کو بلاتا ہے. حکیم صاحب دیکھتے ہیں، اس ملازم کو ڈانٹتے ہیں اور بیل کے سامنے 2 تھپڑ لگاتے ہیں، اور پھر حکیم صاحب اپنے ہاتھوں سے اسے چارہ دیتے ہیں تو بیل چارہ کھانے لگ جاتا ہے. تو ساہوکار پریشان ہو کر حکیم صاحب سے پوچھتا ہے یہ کیا ماجرا ہے. حکیم صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا جو ملازم ہے یہ اکثر بیشتر بیل کو برا بلا کہتا ہے، اسے مارتا ہے، اس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو گئی، اسے اپنا وجود بوجھ لگنے لگا، اس لیے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. آپ سوچئے
जब एक जानवर पर इस तरह का असर हो सकता है इन अलकाबों का, तो हमारे स्टूडेंट्स पर, अशरफुल मखलूकात पर, इंसानों पर क्या असर होगा। दूसरा एक तजुर्बा आपके सामने पेश है। एक शख्स ने 3 कांच के जार लिया, उन जार में उसने चावल के दाने रखा, एक पे लिखा लव, प्यार, और दूसरे पर उसने लिखा हेट, और तीसरे पर उसने इग्नोर, नजरअंदाज। जिस कांच के जार में उसने लिखा लव, वो उसे रोज अपने सामने रखता और उससे कहता, ए चावल के दानों, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा जायका बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। और जिस पे हेट लिखा उससे कहता है कि तुम बहुत बेकार हो, तुम्हारा जायका मुझे पसंद नहीं, आई हेट यू। और जिसमें इग्नोर लिखा हुआ था वो उसे वैसे ही रहने देता है। कुछ अरसे के बाद वो देखता है कि जिन चावल के दानों पर उसने लव लिखा था वो वैसे ही रहते, खराब नहीं होते। ये वीडियो है लेकिन शायद प्ले नहीं हो पा रहा है किसी वजह से। वो वैसे ही रहते, खराब नहीं होते, लेकिन जिस पे उसने हेट लिखा था वो चावल के दाने मुकम्मल खराब हो चुके थे। और जिस जार पर उसने लिखा था इग्नोर, नजरअंदाज, ना उसे अच्छा कहता था ना बुरा, उसे सिर्फ साइड में रखता था, तो उसके चंद दाने खराब हो गए थे, चंद अच्छे थे। तो आप अंदाजा लगाइए इन अल्फाजों की तासीर का, कि बच्चों पे ये अल्फाज किस कदर असर कर सकते हैं। अकबर इलाहाबादी साहब का मशहूर शेर है, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज है गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुकन बंदे आजिज कर है यार, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। मैं हमारे दूसरे उन्वान दीन से आगाही, इसकी जानिब आगे बढ़ता हूँ। दीन से आगाही क्यों जरूरी है, उस पर अमल किस तरह किया जाए। हमने इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला, दीन से आगाही की जरूरत क्यों है। दूसरा, उस पर अमल किस तरह किया जाए। और तीसरा, उसके क्या नताइज बरामद होंगे। स्क्रीन पर जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं वो है मरहूम जनाब हारून मोजावाला साहब, खैर उम्मत ट्रस्ट के बानी। तालिब इल्मी के जमाने के फौरन बाद मुझे चंद साथियों का फोन आता है और वो कहते हैं कि हज हाउस में आ जाइए, वहां पे एक वर्कशॉप चल रहा है जिसका आज आखिरी दिन है। मैं उनके हुक्म पर वहां पहुंच जाता हूं। मैं देखता हूं दूर दराज से तलबा अपने वालिदैन के साथ आए हैं और हारून मोजावाला साहब उन्हें तस्बीह फातिमा के फवाइद गिनवा रहे हैं। कुछ अरसे के बाद इंटरव्यू की शुरुआत होती है। चूंकि मैं खिदमत के शोबे में था, मैं उस कमरे में जाता हूँ जहाँ इंटरव्यू चल रहा था किसी काम से, तो मैंने देखा कि हारून मोजावाला साहब बच्चों से सवालात कर रहे हैं। चलिए सूरह कौसर सुनाइए, सूरह फातिहा सुनाइए, वजू के फराइज बताइए। मैं बहुत हैरान परेशान होता हूँ कि ये वो बच्चे हैं जिन्हें मुस्तकबिल में डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनना है। इनसे इस तरह के सवालात मैं कमरे से बाहर आकर साथियों से सवाल करता हूँ कि ये क्या माजरा है। उन्होंने बताया कि 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए तो ट्रस्ट ने जिन बच्चों को फाइनेंस किया था उनसे कहा कि आपने जिस कौम के पैसों से पढ़े हो आज उस कौम को आपकी जरूरत है, आइए। लेकिन ट्रस्ट के पैरों तले जमीन खिसक गई जब एक भी डॉक्टर कौम की खिदमत के लिए नहीं आया। उस बार यह तय किया गया कि स्कॉलरशिप तो दी जाएंगी लेकिन सिर्फ परसेंटेज की बुनियाद पर नहीं, साथ में उनकी दीनदारी भी देखी जाएगी, ताकि जब कौम को जरूरत रहे तो ये लोग हाजिर रह सकें। दूसरा है अमल। हम इस पे किस तरह अमल कर सकते हैं कि बच्चों के अंदर ये दीनदारी और दीन से आगाही का जज्बा पैदा हो। आपको स्क्रीन पे ये जो पौधा नजर आ रहा है, ये दरअसल एक पौधा नहीं था, ये एक अजवाइन के पौधे की टहनियां है जो पिछले साल जून में मेरी खिड़की से बारिश के जोर से टूटकर सामने पड़ोसी की छत पे गिर गई और वहां कीचड़ और पानी से ये उग गई। 4 महीने तो ये सरसब शादाब रही, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम खत्म हुआ ये टहनियां सूख गई, इनका वजूद खत्म होने आ गया। 8 महीने ये ऐसी रही, लेकिन जब दोबारा बारिश के छींटे इन पे पड़े, ये अभी की पिक्चर है, तो दोबारा सरसब शादाब हो गई।
ان کے اندر کی ہریالی شادابی باہر آ گئی. کیسے ہوا یہ اس طرح ہوا کہ وہ اجوائن کے پودے پر اس طرح اس میں اللہ نے صفت رکھی ہے کہ وہ کم پانی میں بھی پنپ جاتا ہے. اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب ہم ہمارے طلباء کو تدریس دیں، ہمارے سامنے ایک مسئلہ آتا ہے، ہم نے اکثر سنا ہے کہ بچے ہمارے پاس چہارم جماعت تک رہتے ہیں، پھر 5ویں سے 10ویں تک کہیں اور چلے جاتے ہیں، ماحول بدل جاتا ہے، اساتذہ بدل جاتے ہیں. تو ہمیں یہاں سبق ملتا ہے کہ ہم ان کے اندر اچھائی، ایمانداری، سچائی، دین سے محبت کا جذبہ اس قدر پیدا کر دیں کہ وہ کتنا بھی عرصہ کسی بھی ماحول میں رہے، لیکن جیسے ہی سچائی کی پرچھائی بھی ان پر پڑے تو ان کے اندر کی خوبیاں نکل کر باہر آ جائیں. اب دوران تدریس، ہم کلاس روم میں دوران تدریس پر عمل کس طرح کریں، بچوں کے اندر دین سے آگاہی کا جذبہ کیسے پیدا کریں. جب ہم انہیں پڑھائیں گے لال بہادر شاستری تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں لال بہادر شاستری کے ساتھ میں خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ضرور اور ضرور پڑھائیں. جب ہم انہیں پڑھائیں گے کہنا بڑوں کا مانو، اس کے ساتھ ہی ہم انہیں جنگ احد کے بارے میں بتائیں گے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں ماننے کے نقصانات کی طرف ترغیب دیں گے کہ اس کے کیا نقصانات ہوئے تھے. جب ہم انہیں پڑھائیں گے سیوگرام تو اسی کے ساتھ میں ہم انہیں مدینہ منورہ پڑھائیں گے، مدینوں کی گلیوں کی سیر کرائیں گے تو ہمارے بچوں میں دین کا جذبہ بڑھتا چلا جائے گا. جب ہم انہیں پڑھائیں گے بہادر جوزف تو حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم داستان سے روشناس کرائیں گے تاکہ ہمارے بچوں میں بھی دین سے محبت پروان چڑھے. ہم تو عموماً پارٹس آف دا باڈی، جسم کے اعضاء پڑھاتے ہیں اور ہم تمام ہی اساتذہ انہیں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن جیسا میں نے کہا کہ وہ پودے کے اندر اس قدر اچھائی اور سچائی بھر دی جائے کہ جب کبھی کوئی نامعقول یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی تو ہمارے بچے کھڑے ہو کے کہہ سکے یہ میرا جسم، اس پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی چلیں گی. اب اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے؟ میں مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. گجرات میں جب زلزلہ آیا تھا سن 2000 میں، یہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچے، انہیں گاؤں میں ریلیف تقسیم کرنا تھی. یہ واقعہ بہت دھیان سے سنیے، آپ کو آپ کے قلب میں ایمان کی حرارت محسوس ہوگی. اس کے اختتام پر انہوں نے دیکھا کہ جس گاؤں میں انہیں ریلیف تقسیم کرنا تھی وہاں پہلے سے ہی کوئی صاحب پہنچ چکے، انہوں نے ایک پیارا سا اسٹیج لگایا ہے، لوگ باری باری آ رہے ہیں، وہ صاحب انہیں ریلیف کا کٹ انہیں دیتے ہیں، فوٹو نکالتے وہ لوگ اتر جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک بچہ کرتا پیجامہ اور ٹوپی پہن کے اسٹیج پر آتا ہے، اس کو ریلیف کا کٹ دیا جاتا ہے اور اس کے کان میں کچھ کہا جاتا ہے. وہ بچہ اسٹیج سے چھلانگ لگاتا ہے اور کچھ چیختے ہوئے دوڑ جاتا ہے. ان سے پوچھا، مولانا کے ساتھی پوچھتے آپ نے سنا اس نے کیا کہا؟ بولے نہیں. مولانا اور ان کے ساتھی اس کے پیچھے جاتے ہیں، کچھ دور جا کے وہ بچہ انہیں ملتا ہے، وہ اسے روکتے ہیں، پانی دیتے ہیں، شربت دیتے ہیں اور پوچھتے بیٹا تم اسٹیج سے کیا چیختے ہوئے بھاگے؟ اس بچے کا جواب سنیے. وہ کہتا ہے کہ میں کھیتوں میں کام کر رہا تھا اور میرے اماں ابا بھائی بھابھی گھر پہ تھے، زلزلے میں سب ہلاک ہو گئے، میں کھیتوں میں تھا اس لیے میں بچ گیا. میں جب اسٹیج پر گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ جے شری رام کا نعرہ لگاؤ، تو میں نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اسٹیج سے چھلانگ لگا کے بھاگ گیا. ایک 8-10 سال کے بچے میں یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ اس نے گوارا کیا کہ میں بغیر والدین کے، بغیر ساز و سامان کے زندہ رہوں گا، لیکن بغیر ایمان کے میں زندہ نہیں رہوں گا. اس سے پوچھے کہ بیٹا یہ جذبہ کہاں سے آیا تمہارے اندر؟ اس نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، نہ میں اسکول جاتا تھا نہ مدرسہ. مجھے قریب کی مسجد کے امام نے دیکھا اور انہوں نے بلایا کہ تم آ جائے کرو میں پڑھا دوں گا. امام صاحب نے ایک دن دوران تدریس اس سے کہا کہ ہم مسلمان بغیر کھانے پینے کے زندہ رہ سکتے ہیں، بغیر ایمان کے نہیں رہ سکتے ہیں. سب سے قیمتی چیز جو ہے ایمان ہے. تو میں نے سوچا کہ اماں ابا بھائی بہن تو چلے گئے تو کیا اب ایمان بھی چلا جائے گا؟ اس لیے میں نے اس کیٹ کو ٹھکرا کے کلمہ طیبہ بلند کر دیا. آپ سوچئے
مولانا کے 1-2 ہفتے کی تربیت نے اس بچے کے اندر اس قدر ایمان کو پیرو دیا ہے. ہمارے پاس تو 4 سال کا عرصہ ہوتا ہے, ہم بچوں کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں. ہمارا مقصد ڈاکٹر, انجینئر, ٹیچر, لائر بنانا نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے کہ ہم مسلم ڈاکٹر, مسلم انجینئر, مسلم ٹیچر بنائیں, تاکہ جب بھی جائیں سماج میں تو ہماری اپنی شناخت کے ساتھ وہ کام کر سکیں. ہم نے جو ہماری سیشن کی شروعات کی تھی اس میں حقوق, اور ہم نے حقوق میں دیکھا حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق العباد میں طلباء کے حقوق درسی کتاب کے علاوہ, اور اس کے بعد عزت نفس اور دین سے آگاہی. اب اس کہانی کے ساتھ میں اپنے سیشن کا اختتام کرتا ہوں. یورپ کے ساحل پر, یورپ میں ایک موسم آتا ہے اسے ماہی گیری کا موسم کہتے ہیں, جہاں ساحل پر مچھلیاں لہروں کے ساتھ بہتے ہوئے آتی ہے اور کنارے پر ہی ٹھہر جاتی ہے اور لہریں پیچھے چلی جاتی ہے. وہاں پر اس وقت ایک سائنسداں چہل قدمی کر رہا تھا. اس نے دور دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اس کے ہاتھ اوپر آتے ہیں اور نیچے جاتے ہیں. وہ اس کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ شخص ایک ایک مچھلی کو اٹھا کر سمندر میں پھینک رہا ہے. اس نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آپ کے دائیں جانب؟ اس شخص نے کہا مچھلیاں ہی مچھلیاں ہیں. اس نے اس سے پوچھا آپ کو بائیں جانب کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا مچھلیاں ہی مچھلیاں ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے تم سے زیادہ فضول شخص نہیں دیکھا جو ایک ایک مچھلی کو اٹھا کے پھینک رہا ہے, اتنا وقت ضائع کر رہا ہے. تو یہ شخص جو مچھلیوں کو پھینک رہا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ دیکھیے میں جس مچھلی کو اٹھا کے پانی میں پھینکتا ہوں اس میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں, وہ تیر کے دور نکل جاتی ہیں. یہ تو یورپ کا ساحل تھا. آئیے میں آپ کو ممبئی کے ساحل کی طرف لے چلتا ہوں, جہاں بالکل اسی طرح کچھ لوگ مچھلیوں کو اٹھا کر پانی میں پھینک رہے تھے. اسی طرح ایک شخص آتا ہے ان سے کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم مچھلیوں کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کہتا ہے اس طرح کے عمل سے آپ کا وقت بھی جائے گا اور آپ کی محنت بھی ضائع ہوں گی اور نتائج کم برآمد ہوں گے. یہ وقت ہے کہ انقلاب برپا کرنے کا, پورے سماج پر اثر انداز ہونے کا. آپ ایسا کرو کہ اس کے پیرالل, اس کے متوازی ایک نہر بنا لو, تاکہ جو پانی کی لہریں آ رہی ہے وہ نہر کے اندر جا کے گر جائے اور مچھلیاں بھی اس کے ساتھ وہاں چلے جائیں. لیکن وہ جو حضرات تھے اس سے کہتے ہیں ہمارے سامنے بہت سے مسائل ہیں, بہت سی رکاوٹیں ہیں. وہ جو شخص آتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ یہ مسائل اور رکاوٹیں حل کرنے کے لیے میں آپ کو ساز و سامان دوں گا, میں آپ کو وسائل فراہم کروں گا. اس کی بات مان کر جدید وسائل کے ذریعے وہ لوگ ایک نہر بناتے ہیں اور یہ مچھلیاں جو سمندر کے کنارے پر رک رہی تھی وہ دوبارہ نہر میں چلی جاتی ہے, ان کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے, وہ تیرنے لگتی ہے. آپ غور کیجئے اس کہانی میں ایک پیغام چھپا ہے کہ جو سمندر ہے یہ ہمارا سماج ہے, ہمارا معاشرہ ہے. یہ مچھلیاں یہ ہمارے قوم کے نونہال ہے, یہ ہمارے اردو میڈیم کے طلبہ ہے جسے سماج پنپنے نہیں دے رہا ہے, ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے. یہ جو شخص ہے یہ ہم اور آپ ہے, اساتذہ ہے جو ان بچوں کو ان کے مستقبل کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو نہر ہے یہ تعلیم کی نہر ہے. ہمارے بچے کسی طرح جو ڈراپ آؤٹس ہو گئے, باہر رہ گئے, وہ کسی طرح دوبارہ تعلیم کی نہر میں شامل ہو جائے. اور یہ جو شخص یہاں لوٹ کر آتا ہے یہ ہمارے ایجوکیشن انسپیکٹر عرفان شاہ صاحب ہے. جیسا کہ تمیز میں کہا گیا انہوں نے ہمیں پیپر ورک سے آزاد کر دیا, انہوں نے فائل ورک سے آزاد کر دیا. میری پہلی ملاقات یاد ہے مجھے سر سے, سر نے کہا تھا میں آپ کی فائلیں نہیں دیکھوں گا کتنی خوبصورت ہیں, میں آپ کے کلاس روم میں آ کر دیکھوں گا کہ آپ کے بچوں کو کتنا پڑھنا لکھنا آتا ہے. یہ چیز نے ہمیں اس قید و بند سے آزاد کر دیا. میں شعر کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اولاد بھی املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ, نعرہ تکبیر بھی فتنہ. السلام علیکم.